السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان اکاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ علمی رسوخ کی ترویج کی خاطر علمی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں سے ہم بھی سبق حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی معزز مہمان ہیں ہما ظفر اللہ صاحبہ۔ ہما صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے وقت نکالا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ سب سے پہلے میں شکر کرتی ہوں اللہ کا، اس کے بعد آپ کا، کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اس پلیٹ فارم سے، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اپنے انٹرویو کی ابتدا آپ کے اس بات سے کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، یعنی خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ جی، میرا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے، جہاں میں پیدا ہوئی اور پرورش پائی، اور میرے والد محترم ظفر اللہ خان صاحب انجینئر تھے، ایک نیک سیرت انسان تھے۔ ان کا تعلق رابطہ اسلامی پرنٹنگ پریس مکہ مکرمہ سے تھا، جہاں وہ تقریباً 35 برس سرکاری حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی ملازمت کے باعث مجھے بچپن میں کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع ملا، جو میرے لیے روحانی اخلاقی لحاظ سے ایک نایاب تجربہ تھا۔ جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے تو ان کی ایک عمل نے میری شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے کہ میرے والدین کا گھر ہمیشہ پاکستان سے آنے والے عزیز و اقارب جو حج عمرے کے لیے آتے تھے ان کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ نہ صرف مہمان نوازی کرتے تھے بلکہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری بھی خوب کرتے تھے، اور ان کو اپنے ساتھ زیارتوں پہ خود لے کے جاتے تھے۔ ان کی اسی خوبی نے مجھے عملی طور پہ انسانیت، خلوص اور خدمت کا درس دیا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہمارے والدین نے کبھی کسی بیٹے بیٹی میں فرق نہیں رکھا، اور میں ہر میدان میں آگے بڑھنے کی مکمل آزادی دی، خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں ہمیشہ بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ میرے والدین بالخصوص میرے والد صاحب بہت محبت کرنے والے، مہربان اور بلند کردار انسان تھے، اور میری والدہ اسی طرح ایک انتہائی مہمان نواز اور محبت کرنے والی خاتون ہے، جو ان کی تربیت اور دعاؤں کی بدولت آج ہم اپنی زندگی میں مثبت اور مقصد کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک میرے تعلیمی سفر کا تعلق ہے تو میرا تعلیمی سفر کا آغاز کراچی کے ایک نجی انگلش میڈیم اسکول سے ہوا ہے، جہاں میں نے میٹرک میں سائنس کے مضامین کا انتخاب کیا، پھر گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن سے بیچلر آف کامرس کیا، بعد میں دینی تعلیم کی طرف رجوع کیا اور دارالعلوم کراچی سے درس نظامی مکمل کیا، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دینی تعلیم کے حصول کا فیصلہ آپ نے خود کیا تھا یا یہ گھر والوں کی خواہش تھی؟ جی، یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے مجھے اس راستے کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں دین علم کی طلب پیدا فرمائی۔ میرے والدین نے مکمل تعاون کیا، ان کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ تھیں، اور انہیں کے تعاون اور محبت اور حوصلہ افزائی تھی کہ میں نے عصری تعلیم، دینی تعلیم دونوں حاصل کی۔ عصری تعلیم نے میرے لیے دروازے کھولے اور دینی تعلیم نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے خیال میں ایک خاتون کے لیے ترقی کی راہ ہموار کرنے میں سب سے مؤثر اور ضروری عمل کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں کسی بھی خاتون کے لیے ترقی کی راہ میں جو سب سے اہم اور مؤثر عمل یا عوامل ہوتے ہیں وہ اس کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، خاص طور پر خاندان کی طرف سے اعتماد، تعاون اور دعائیں، اور پھر ساتھ ہی خود اعتمادی اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ بھی ترقی کی زینہ بنتا ہے۔ اگر عورت کو حوصلہ ملے تو وہ گھر، تعلیم، دعوت اور قیادت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا آپ نے درس نظامی کے بعد بھی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا؟ نہیں، درس نظامی مکمل کرنے کے فوری بعد میری شادی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنی پوری توجہ اپنے سے منسلک رشتوں کو دی اور اپنی پوری کوشش کی کہ میں ایک بہو، بیوی اور ماں ہونے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کروں۔ اس لیے میں نے 15-16 سال مکمل طور پر وقف کر دیے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد چند سال قبل میں نے دوبارہ تدریس کا آغاز کیا، جس سے میرے شوہر کا بھرپور تعاون شامل ہے، ایک نہایت اچھے انسان اور باپ اور شوہر۔ اور پھر آن لائن سسٹم نے تعلیم کا سیکھنا سکھانا آسان بنا دیا کہ گھر بیٹھے ہم سیکھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت میں ادارے سعودی ترکی سے منسلک ہوں، جو ختم نبوت اکیڈمی لندن کے زیر نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے سرپرست عالم مبلغ اسلام حضرت مولانا سہیل بابا صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو طویل عرصے سے بین الاقوامی سطح پر عقیدہ ختم نبوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔
اس ادارے سے میں نے تخصص کی عقیدہ ختم نبوت سے 3 سالہ کورس کر رہی ہوں. الحمدللہ یہ میرا آخری سال ہے. اس تعلیم نے میرے ایمان، عقائد اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گہرا کر دیا ہے. اور اسی مدرسے میں مجھے مدرسہ ڈاٹ پی کے کی جانب سے ایک 5 روزہ ورک شاپ کروائی گئی تھی، جس میں شرکت میرے لیے ایک اہم سنگینی ثابت ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے ماشاء اللہ مطلب تعلیمی سلسلہ اس حساب سے جاری رکھا کہ آپ نے آن لائن پڑھنا شروع کر دیا. جی اچھا، آپ کے خیال میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میرے شوہر کی مجھے بہت سپورٹ ہے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ شوہر ہی کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں شوہری کی سپورٹ چاہیے، تو ان کا تعاون ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، ان کی مدد ہوگی تو بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ پھر سسرال والوں کا تعاون بھی چاہیے، ان کی بھی مدد چاہیے. جب پورا ہمارے سب فیملی جب ہمیں سپورٹ کرتی ہے تبھی ہم ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کی مسلم خاتون کے لیے دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج کس حد تک ضروری ہے؟ لیکن میری نظر میں دینی اور عصری تعلیم دونوں لازم و ملزوم ہیں. دینی تعلیم انسان کو مقصد حیات، کردار اور اللہ سے تعلق سکھاتی ہے، جبکہ عصری تعلیم زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے، سائنسی اور معاشی معاملات میں بصیرت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ صرف دینی علم کافی نہیں ہے اگر اس جدید دنیا کی زبان اور ضرورت کے مطابق بیان نہ کیا جا سکے نا. اس لیے میں نے یہ امتزاج اختیار کیا تاکہ دین کو دلیل، فہم اور جدید اسلوب میں معاشرے کے سامنے پیش کیا جا سکے نا. بالکل. عالمات کو معاشرے میں مؤثر اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے کن پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں، عالمات کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جدید فکری چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہوگا نا. انہیں چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ جدید میڈیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں مہارت حاصل کریں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور خواتین و طالبات کی رہنمائی کے لیے آسان اور دل نشین انداز اپنائیں. اصلاح معاشرہ، تربیت نسل نو اور خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے پہ خصوصی توجہ دیں. اور مسائل کو صرف پتے کی نظر سے نہیں دیکھیں بلکہ حکمت بصیرت کے ساتھ دیکھیں تاکہ دعوت مؤثر ہو. یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ مسائل کو دیکھنے کا زاویہ نظر آپ کا بہترین ہونا چاہیے، یعنی ان کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر تنقید کرتے رہیں، ایک دوسرے پر الزام دھرتے رہیں. بالکل ایسا ہی. اور دینی تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کو عموماً آگے بڑھنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں میری رائے جو ہے یہ ہے کہ ایسی طالبات کی سب سے بڑی جو مشکل وقت نظم و ضبط ہے، کیونکہ دونوں مردانوں کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں نا. اور پھر سماجی توقعات، روایتی سوچ جو اکثر لڑکیوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہے. جدید وسائل، انٹرنیٹ یا کتابوں کی عدم دستیابی بھی شامل ہے. خود اعتمادی کی کمی یا ذہنی دباؤ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. مگر جو طالبہ عزم، اخلاق اور مسلسل محنت کو اپنا شعار بنا لے تو وہ ان رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہترین. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ختم نبوت کا کورس کر رہی تھی، اس دوران آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے بارے میں سنا، تو ایک تعلیمی یافتہ خاتون ہوتے ہوئے بھی آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ورکشاپ سے استفادہ کرنا کیوں ضروری سمجھا، اور آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکھنا کبھی رکنا نہیں چاہیے. علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنا حاصل کیا جائے نا وہ کم ہے. اس میں ہر دور میں ترقی کی گنجائش رہتی ہے. جب میں نے عصری تعلیم اور درس نظامی مکمل کی تو وہ دور اور تھا، اور اب جدید دور ہے. جدید دور جدید علوم کا تقاضا کرتا ہے نا. انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے اس کا علم اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کی چوچ میں پانی کا قطرہ. مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ورک شاپ نے مجھے ایسی مہارتیں سکھائی ہیں جو دینی و عصری علوم کو عملی زندگی سے جوڑتی ہے نا الحمدللہ. جیسے ڈیجیٹل اسکل نے مجھے نئے افق دکھائے، تدریسی مہارتوں نے مجھے مؤثر انداز تدریس سکھایا جو اس سے پہلے نہیں پتا تھا، اور لیڈرشپ ٹریننگ نے مجھے اپنے اندر قیادت کو پہچاننے کا موقع دیا. اور میرا یہ تجربہ نہایت حوصلہ افزا رہا کہ میں نے خود کو پہلے سے زیادہ بااعتماد اور مؤثر محسوس کرتی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا، اب ہم تھوڑا سا آپ سے پرسنل سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ جی جی، ماشاء اللہ میرے 4 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. یہ میں نے اس لیے کیا کہ بچوں کے مطلب بچے آپ کے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹے ہی ہوں گے. تقریباً کتنی ایج ہے ان کی؟ جی ماشاء اللہ، میرا بڑا بیٹا جو 18 سال کا ہے، سیکنڈ والا 16 سال کا ہے، پھر اس سے چھوٹا 13، پھر 11 سال کا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب بچوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں تو ہم رکھ سکتے ہیں. یہ صرف ہماری اپنی ہمت کی کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے جو ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں. عموماً خواتین یہی بہانہ بناتی ہیں کہ شادی ہوگی، بچے ہو گئے، اب ہماری زندگی رک گئی. تو آپ ایسی خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟
جی میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گی، دیکھیے آج کل جو ایک دور ہے وہ جدید دور ہے، اس لحاظ سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک جگہ بند کر کے رکھ لیں گے نا تو ہم کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، نہ اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے۔ پہلے کا زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، ہمیں وقت کے ساتھ اور جدید مہارت کے ساتھ سیکھتے ہوئے چیزوں کو چلنا ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کی ہر طرح سے تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہوں گے جبھی تو ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں گے، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی، اور ان کے لیے ہر چیز میں چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، ہم دونوں میں ان کی مدد کریں گے اور تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم آگے پڑھ رہی ہیں یا کچھ سیکھ رہی ہیں تو یہ بھی ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے آپ اہل مدارس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام یہی ہے کہ تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، ہمیں صرف کتابیں پڑھانے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کے ذہن، کردار اور فہم کو جدید انداز میں تعمیر کرنا چاہیے۔ مدرسہ.pk کے جیسے پلیٹ فارمز وہ پل ہیں جو دینی علم کو جدید مہارتوں سے جوڑتے ہیں۔ معلمات کو چاہیے وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، سیکھیں اور آگے بڑھیں اور اپنی علم کو مؤثر دعوت میں ڈھالیں۔ بہترین پیغام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری محترمہ ہما ظفر صاحبہ۔ یہ بہت ہی قابل اور بہت ہی لائق خاتون ہیں اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔